السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیو میں دیکھا کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی پیدائش کے بارے میں اور ماں حوا کی پیدائش کے بارے میں ذکر کیا، اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے ناراضگی ظاہر کی تھی ان تینوں کو زمین پر اتارنے کی۔ تینوں سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام اور ابلیس ہیں۔ آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا، ماں حوا کو جدہ میں اور ابلیس کو بصرہ کے مقام پر اتارا گیا۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو کافی عرصے تک ماں حوا سے جدا رہے۔ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی محبت سے اور اپنی خطا کی وجہ سے بہت زیادہ روتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں توبہ کرنے کا طریقہ ڈالا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں خوب توبہ کی اور نہایت عاجزی ظاہر کی اور ندامت کے ساتھ دعا کی، جو قرآن پاک میں یوں بیان ہوئی ہے: اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک خوشخبری سنائی اور انہیں مکہ مکرمہ لے گئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کعبہ کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو نصب کیا۔ حجر اسود جنت سے لایا ہوا ایک پتھر ہے۔ اس کے بعد عرفات کے مقام پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ ناظرین، وقت اور حالات کی تبدیلی کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان دونوں کا تعارف کروایا۔ جنت میں ان دونوں کو قربت کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ زمین پر آنے کے بعد وہ ایک دوسرے سے علیحدہ سویا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو حوا علیہ السلام کے قریب ہونے اور ہم بستری کے آداب سکھائیں۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو یہ تمام آداب سکھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے حوا علیہ السلام سے قربت کی۔ اس واقعے کے بعد نسل انسانی کی ابتدا ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، حجر اسود کے ساتھ ان کے ہاتھ میں ایک مٹھی میں جنت کے پتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا۔ یہ خوشبودار درخت ان پتوں کی پیداوار ہے۔ روایات کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے 7 دانے گندم کے لائے اور ان دانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان دانوں کے بارے میں پوچھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ یہ اسی درخت کا پھل ہے جو آپ نے جنت میں کھایا تھا، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روکا تھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ ان دانوں کو زمین میں بو دیں۔ آپ نے ان دانوں کو زمین میں بو دیا۔ اس وقت ان دانوں کا وزن دنیا کے دانوں سے لاکھ گنا زیادہ تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، دانوں کو بھوسے سے جدا کیا، پھر اس کی صفائی کی، پھر اسے پیس کے آٹا گوندھا اور روٹی پکائی۔ ناظرین، اس طرح محنت اور مشقت کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام نے
اس کو کھایا، یعنی روٹی بنا کر کھائی۔ یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پہ اترنے کا اور ان کا زندگی بسر کرنے کا شروع کا طریقہ۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔